إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے اپنا تعارف کروایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اس وقت حضرت یوسف نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کہ میں آج عزیز مصر بنا بیٹھا ہوں، اور میرے تقوی کی وجہ سے اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ قد من اللہ علینا، میرے اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ میرے اللہ کے احسان کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے وزیر خزانہ بنایا مصر کا۔ اس کے بعد بھائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے، آپ کو ہمارے اوپر ایک مقام عطا فرمایا ہے، اور یقیناً ہم گنہگار تھے، ہم خطا کار تھے، اور غلطی کرنے والے ہم ہی تھے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، جو کچھ تم نے کیا میں نے تم کو معاف کر دیا، اور معافی نہیں بلکہ میں تم کو ملامت بھی نہیں کروں گا بعد میں چل کر، اور اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ میں نے بھی تم کو معاف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا کہ معاملہ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ بھائیوں کے درمیان بھائی اور حضرت یوسف کے درمیان کا جو معاملہ تھا وہ بالکل صاف اور واضح ہو چکا ہے، اور دونوں کا آپس میں جو ہے معاملہ بھی ہو چکا ہے، تعارف بھی ہو چکا ہے۔ اب چونکہ مفارقت کا اور جدائی کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، ختم ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے درمیان جو مفارقت کا، جدا کا جو ٹائم تھا، اب وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو اب بھائیوں سے تو ملاقات ہو گئی، بھائیوں کے سامنے تعارف ہو گیا، اب والد کی فکر ہوئی۔ اب والدین کو یہاں بلایا جائے، تمام ایک ساتھ مل کے رہیں گے، اجتماعی طور پر رہیں گے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لاڈلے اور چہیتے بیٹے یوسف کی مفارقت سے، یوسف کی جدائی سے اس قدر غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اس غم کی وجہ سے ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، آنکھوں کا وہ نور، دیکھنے کا جو نور ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اس قدر وہ غمگین ہوئے تھے۔ تو حضرت یوسف نے کہا، بھائیوں سے کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی تم یہاں آئے ہو، اب ایک کام کرو، میرا جو کرتا ہے جو میں نے پہنا ہے اس کو تم لے جاؤ، اور یہ کرتا لے جا کر اپنے والد کے چہرے کے اوپر ڈال دینا۔ کیا ہوگا اس سے؟ تم ان کے چہرے کے اوپر ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وہ جو نابینا ہو گئے تھے ان کی بینائی جو ختم ہو گئی تھی، تمہارے میرا یہ کرتا ڈالنے کی وجہ سے، ان کے چہرے کے اوپر ڈالنے کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تو تمام گھر والوں کو میرے پاس لے کر آنا۔ والد کی بینائی بھی آ جائے گی، اور جو خاندان وہاں بسا ہوا ہے وہ بھی، اور تم بھی، سارے حضرات مل کے میرے پاس واپس آ جانا، یعنی مصر میں آ جانا۔
اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بات رکھی تھی. یہ کرتا عام کرتے کے مانند نہیں تھا، بلکہ جس طریقے پر حضرت یوسف علیہ السلام خود امور آخرت میں سے ایک امر تھے، یعنی ان کی ہر چیز ایسی تھی جو آخرت کے متعلق تھی، تو ان کا جو حسن و جمال تھا، اسی طرح ان کی جو فراست تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا فرمایا تھا، کتاب کا بھی علم، مذہب کا بھی علم، دین کا بھی علم، اور ساتھ ساتھ میں خوابوں کی تعبیر کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمایا تھا. تو بہت ساری خصوصیت ان کے اندر موجود تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم سے لگی وہ ہر چیز کے ساتھ یہ خاصیت رکھی تھی، یعنی ان کی ہر چیز خاص تھی، الگ نوعیت کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فضل و کمال کی بنا پر ان کے کرتے کے اندر بھی خاص بات رکھی تھی کہ جیسے کرتا ان کے والد کے اوپر ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنائے کو واپس کر دیا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ان کے کرتے کے ذریعے ظاہر کروایا. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے عقلوں کے اندر نہ آئے. معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے. وہ جب چاہے کسی بھی بندے سے کرامت کا ظہور بھی کروا سکتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں سے یا ان کے کسی بھی فعل سے اگر ایسا کوئی کام نکلتا ہے، صادر ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور اگر کسی عام آدمی سے اس قسم کا معاملہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت. تو کرامت اور معجزہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے اپنے کسی بھی بندے کے ذریعے اس طرح کا کام کروا لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک وقت مقررہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتے کے اندر یہ خاصیت ڈال دی تھی. ان کے کرتے کو اس نوع کا بنا دیا تھا کہ جیسے ہی ان کے والد کے چہرے کو وہ ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بنائی کو واپس کر دیا. ان کی بنائی عود کرائی، واپس آ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران ان کی زبان سے کچھ الگ قسم کے کلمات نکلے جو خطبے کے متعلق نہیں تھے. ہوا یہ تھا کہ نہاون کے اندر، مقام نہاون کے اندر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا لشکر وہاں جو ہے محاذ کے اوپر گیا ہوا تھا، جنگ کے لیے گیا ہوا تھا. تو چونکہ پہاڑ کی طرف سے اس جنگ کو خطرہ تھا، کیونکہ اس طرف کا جو حصہ تھا، اگر یہ مسلمان انہوں نے اس پہاڑ کی طرف اگر توجہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے شکست ہو جائے، ان کو ناکام ہو جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں خطبے کے دوران یہ فرمایا، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف جاؤ، یعنی پہاڑ کی طرف نظر کرو، اس طرف سے دشمن حملہ کر دے گا. اور وہاں مقام نہاون کے اندر حضرت ساریہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، انہوں نے پہاڑ کی طرف رخ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے پر ان کو کامیابی عطا فرمائی. مقام نہاون کہا اور مدینہ کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے گویا کہ ان کی کرامت کا ظہور ہوا کہ ان کی آواز بغیر نیٹ ورک کے، بغیر واٹس ایپ اور بغیر فیس بک کے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دی. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو، چرند پرند، ہوا، ہر چیز کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. وہ جس کو چاہے جو آرڈر دے ان کو وہ کام کرنا پڑتا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام اور خصوصی فضل ہوتا ہے. بس یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اندر بھی تھی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. اب حضرت یوسف نے ان کو ایک کردہ دے دیا، ان کو یہ بتلا دیا کہ آپ اپنے والد کے چہرے کو ڈال دینا. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. جب یہ قافلہ مصر سے الگ ہوا، مصر سے روانہ ہوا، وہ لوگ وہاں سے جدا ہوئے، تو وہاں کنعان کے اندر، کنعان اور مصر کے درمیان 250 میل کا فاصلہ ہے.
تو اس کنعان کے اندر، اس وطن کے اندر جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے سکونت پذیر ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، وہاں سے حضرت یعقوب اپنے حاضرین کے سامنے کہنے لگے، قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، یعنی حضرت یعقوب نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی بو پا رہا ہوں، یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ جیسے قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی بو، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو یعقوب علیہ السلام کو سونگایا، اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی بو کو جو ہے محسوس کر رہے ہیں، پا رہے ہیں، ان کی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں۔ لولا ان تفندون، یعقوب علیہ السلام چونکہ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، یہ بوڑھے کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو تو میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں یوسف کی بو پا رہا ہوں۔ اب حاضرین جو وہاں موجود تھے انہوں نے ظاہر سی بات ہے یہ بات سوچی کہ بھائی یوسف کہاں ہے اور تم کہاں ہو، اور تم یوسف کی بو پا رہے ہو یہاں بیٹھے بیٹھے۔ جب یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا تو تم سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، اس وقت تم کو بو نہیں آئی، اور آج 250 میل کے فاصلے سے تم کو بو آ رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حاضرین یہ کہیں کہ بھائی بوڑھا سٹھیا گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں یوسف کی بو پا رہا ہوں، لیکن میں اس بات کو کہتے ہوئے تم یہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، یعنی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے دماغ کے اندر خلل آ گیا ہے، اس کے دماغ کے اندر فساد آ گیا ہے، اس لیے بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے یوسف اور تمہارے درمیان، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا، کس کو کیا پتہ ہے۔ جب قریب میں تھا اس وقت تم کو بو نہیں آئی، اب دور سے تم کو بو آ رہی ہے۔ قالت اللہ انک لفی ضلالک القدیم، حاضرین نے کہا کہ خدا کی قسم تم تو ایک پرانی غلطی میں ہو، بار بار یوسف کا تذکرہ کرتے ہو، اور اسی تذکرے کے اندر گویا جس طرح تم پہلے تذکرہ کرتے تھے آج بھی اسی کا تذکرہ کر رہے ہو، گویا کہ تم غلطی کے اوپر ہو، تمہاری ایک پرانی غلطی ہے، تمہاری ایک پرانی رٹ ہے یوسف کی، بھئی میرا یوسف کہاں چلا گیا، اس کا پتہ نہیں کیا ہوا، اسی رٹ کے اندر یہ بات بھی کہہ رہے ہو کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، جب بھائیوں نے کہا کہ آپ نے کیا یہ رٹ لگا رکھی ہے، بار بار یوسف کا تذکرہ کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اب اس غم کو، میں اپنے اس غم اور گھٹن کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تمہارے سامنے کون بیان کرتا ہے، مخلوق کے سامنے کون بیان کرتا ہے، میں تو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بس مجھے یوسف سے میری ملاقات ہو جائے، بس میری یہی خواہش ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تم جو کہتے ہو نا کہ یوسف کا تذکرہ کرتے ہو، مجھے کچھ ایسے قرائن معلوم ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف سے میری ملاقات کروائے گا۔ اس سے پہلے بھی خواب دیکھا تھا یوسف نے، بچپن میں خواب دیکھا تھا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کرے گا، اس سے یوسف کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، انہوں نے وہی جملہ یہاں بھی دہرایا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جب انہوں نے کہا، حاضرین نے کہا، جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم تو پرانی غلطی کے اندر ہو۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، بہرحال جب یہ قافلہ کنعان کے اندر آیا، حضرت یوسف کے کرتے کو لے کر آیا، تو انہوں نے اس کرتے کو حضرت یعقوب کے چہرے کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا، ان کی بینائی واپس آ گئی، بینائی چلی گئی تھی، بینائی واپس آ گئی۔ اس وقت حضرت یعقوب نے کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو یہ بات نہیں کہی تھی وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ نبی ہیں، اور نبی کو وحی کے ذریعے ساری اطلاعات ملتی رہتی ہیں جو عام انسانوں کو نہیں ملا کر دی۔ تو حضرت یعقوب پر امید ہے، ان کو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یوسف سے میری ملاقات ہونی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مفارقت کے زمانے کو ختم کر کے اب ان کا اس طرح انتظام فرمایا کہ وہ قافلہ، وہ بھائیوں کا وہ قافلہ یوسف کے پاس گیا، یوسف نے ان کو کرتا دیا، وہ کرتا ان کو لے کر ان کے چہرے پر ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا، اور پھر حضرت یعقوب نے وہ جملہ دہرایا
کہ میں نے تم کو کہا تھا قال لم اقل لکم، کیا میں نے تم کو یہ بات نہیں کہی تھی؟ یعنی پہلے تم کو میں ایک بات کہہ چکا ہوں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یقیناً میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ بہرحال ان کے بیٹوں نے خوشخبری سنائی کہ بھائی آپ کے بیٹے یوسف صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھے مقام کے اوپر بھی بٹھایا ہے، ان کو وزیر خزانہ بنایا ہے، ان کو بہت سارے اختیارات بادشاہ نے دیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کیا لینا دینا، میرا یوسف کیا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف کس دن کے اوپر ہے، اس کا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دین اسلام کے اوپر ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب میری نعمت پوری ہو گئی، میری خواہش پوری ہو گئی، میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا دین کے اوپر باقی رہے، جہاں بھی رہے دین کے اوپر رہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی جو شریعت ہے اس شریعت سے مخلوق خدا کو روشناس کرائے اور ظلم کو رفع کرے اور اپنی حکومت کو قائم کریں، اور حکومت کے بل بوتے پر گویا کہ پورے ملک کے اندر اور جہاں تک ان کی رسائی ہو وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرے، عدل اور انصاف کو عام کریں، ظلم کو ختم کریں، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ خالص دین جس طریقے پر ان کے پاس آیا ہے اسی طریقے پر مخلوق تک پہنچائے۔ یہ سب سے بڑا مشن ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، یہی سب سے بڑا ان کا کام ہوتا ہے، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا کرتا ہے۔ دنیا کے لیے، مال و اسباب کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے، مادیت کے لیے ان کو نہیں بھیجا کرتا، بلکہ خالص دین کے لیے بھیجا کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم دنیا کے امور کو تم جانتے ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیاوی امور کو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تم وہ کام کرتے رہو، میرا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تم تک پہنچانا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن اور فکر ہوتی ہے، اور اسی فکر کو حضرت یعقوب نے بھائیوں کے سامنے دہرایا کہ بتاؤ اس کا مذہب اور دین کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دین سے پھر گیا؟ تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ دین اسلام کے اوپر ہے، یعنی دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ حالانکہ بے دینی کو ان کے پاس بہت سارے اسباب تھے، سارے مال و اسباب ان کے پاس موجود تھے، اور پتہ نہیں بدکاری کے اور گناہ کے بہت ساری چیزیں ان کے پاس تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت یوسف کو بعد میں چل کر نبی بنانا تھا، اور گویا کہ ان کے واسطے سے ایک عادل بادشاہ کس طرح کا ہوا کرتا ہے، ایک وزیر خزانہ جس کے اندر عدل اور انصاف ہو، وہ کس طریقے پر حکومت کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے واسطے سے اس کام کو کر کے دکھایا۔ اس کے بعد پھر بھائیوں نے اپنے والد سے بھی درخواست کی کہ آپ جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے معافی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، ہم خطا کرنے والے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا پہلا اس کا تذکرہ آگے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔